اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ملاقات کرتا ہوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں؟ تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتایا۔ فرمایا کہ ہمارے حضور اقدس اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اتنے معمولی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی کا خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا انجام ہوگا میرا، اور کہا رتبہ ملے گا مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کہاں اور میں کہاں؟ اس نے کہا کہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، کالا رنگ ہے اور مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم تم کو ضرور گلے سے لگا لیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو تم نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی نماز کا وقت ہے اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اور اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا کہ رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، اور جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ غازی ہے یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ضمانت دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، اگر تم اس میں شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، تمہارے بو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرواتا ہوا پہنچا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں یہودیوں کی امانت ہیں، تم انہیں واپس کر آؤ، اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہو، ان کا مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن وہ چرواہا بکریاں چونکہ معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور جہاد میں شامل ہو کے اور جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں پہچانتا ہوں، یہ شخص وہ ہے جس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی زکوٰۃ دی ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے دوستو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہے اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ اگر اس چرواہے کو کچھ لمحہ پہلے موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسی حالت میں آئی کہ جب وہ مسلمان بن چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہمارا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔